آج ہی کے دن بدر کے میدان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر مکے کے لوگوں نے مل جل کر کے حملہ کیا، پروگرام بنایا، اسلام کو ختم کر دو، نبوت کو ختم کر دو، اللہ کے پیغام کو مٹا دو، اپنے شرک کا پھیلاؤ کرو، بتوں کو چڑھاؤ، خدا کو گھٹاؤ۔ آپ لوگوں کی کھوپڑی میں بھی یہ بات بڑی مشکل سے آ رہی ہے کہ مکے والے سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اتنے بڑے دشمن کیوں بن گئے تھے؟ جو نبی پتھر کھا کے پھول برسائے، جو کالی کملی والا گالیاں کھا کر دعائیں دے، جو عورت روزانہ سر پہ کوڑا کباڑ لے کر منڈیرے پہ بیٹھ کے انتظار کرے اور نبی کے سر پہ پھینکے، اور ایک دن نہ پڑے جو نبی گھر جا کے پوچھے آج کوڑا کیوں نہیں پھینکا، تیرا کیا حال ہے؟ اس نبی کا دشمن بننے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عقیدہ ایسی چیز ہے، یقین ایسی چیز ہے، اور 1,24,000 انبیاء کرام نے، میں قسم کھاتا ہوں اس پروردگار کی جس کے قبضے میں تمہاری سب کی جان ہے، کہ انبیاء کرام نے گردنیں کٹا دی اسی بات پر کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی بھی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی بھی بیماری کو دور کرنے والا نہیں۔ مکے والوں نے پروگرام بنایا، نبوت کی تحریک کو ختم کرو، اسلام کے مشن کو مٹا کے رکھو۔ چنانچہ بڑے بڑے سربراہان عرب، بہت بڑے بڑے سمجھدار قریش بہت بڑی جماعت کے ساتھ لے کر آئے، ہزاروں کے سوار تھے۔ ادھر اسلام کا حال اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ سال نہیں گزرا ابھی لٹ کر پٹ کر مار کھا کر مدینے میں آئے۔ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ 17واں روزہ، 17واں رمضان تھا، آج کا دن تھا۔ کئی لوگ تو روزہ نہیں رکھتے نا، مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، ہم نے اگر روزہ رکھا تو ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا اگر ہم نے روزہ رکھ لیا۔ تو ٹھیک ہے، ان کا ذہن بھی صحیح ہے، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، خود اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں، کسی کا کیا بگاڑ رہے ہیں۔ بہرحال مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے مدینہ پاک میں اعلان کر دیا، لوگوں مکے والوں نے چڑھائی کر دی، کفار چڑھ کر آ گئے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے۔ کیا پروگرام ہے؟ غریب مسلمان، نادار مسلمان، بے نوا مسلمان، بے کس بیچارے غریب مہاجر مسلمان، لٹ کر آنے والے مسلمان، انصار مدینے والے آنے والے لوگوں کی خدمت کر کر کے اور زیادہ غریب ہو گئے۔ وہ مسلمان نبی کی آواز سن کر جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او لوگوں اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ مکے والوں نے چڑھائی کر دی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اعلان کر دیا، مرد آؤ، مقابلے کے لیے چلنا ہے، اپنے آپ کو پیش کرو۔ آج ہم لوگ تو پھونک مار کر جنت میں جانا چاہتے ہیں، خرچ کچھ نہ ہو، تکلیف کچھ نہ ہو، جنت یوں ہی مل جائے۔ بڑی عجیب بات کہی، مجذوب نے اسی کو کہتا، واہ رے غفلت یہ تیری ہستی نہیں،
بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں، عقل کر کے چلو۔ یہاں تو بڑے بڑے آئے، جب جانے لگے تو ننگے گئے، تخت و تاج کے مالک تھے، دنیا سے گئے تو کفن نہ ملا۔ بڑے بڑے ملکوں کے سربراہان مملکت دنیا سے گئے، بعد 4 تکبیر نماز جنازہ نہ ملی، قبر کا گڑا نہ ملا۔ ایک تم ہو جو کبھی خوف کھاتے ہی نہیں، ڈرتے ہی نہیں۔ تاجر نہیں ڈرتے کہ ہم ملاوٹ کیوں کریں، سرکاری ملازم تو آدھی خدائی کے مالک ہیں، وہ تو ڈریں ہی کیوں، وہ تو آدھی خدائی کے مالک ہیں، ان کو تو پیغام ملا ہوا ہے کہ تم جس قدر چاہو گڑبڑ کرو، جو چاہو کرو، جنت تمہاری ہے، تمہارے باپ دادا کی ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارا یہ گھمنڈ غلط ہے، تمہاری نمازیں غلط ہیں، تمہارے حج غلط ہیں، ہمارا تمام طرز اپنا معاملہ غلط ہے، اس لیے کہ جب عقیدہ صحیح نہ ہو بات کچھ بھی نہیں بنتی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا ایک دن کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا غلام، نبی کا غلام ہے، نبی کا آخر الزماں پیغمبر کا نوکر، تم کہاں چوڑے ہوئے پھرتے ہو کہ جنت ہماری ہے؟ پتہ چلے گا جب چھلنی لگے گی کہ کیا کما کے لے کے جا رہے ہو دنیا سے۔ یہ تمہارا خیال غلط ہے کہ ایک دن دیگ چاولوں کی پکے گی تو تم جنت میں جا کے دھڑام سے گر جاؤ گے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، سامان بھی حضور کا، ڈاچی بھی حضور کی۔ سامان ڈاچی کے اوپر، اونٹنی کے اوپر لاد رہا ہے، دشمن کا تیر آیا، سینے میں لگا، ختم ہو گیا۔ قریب کھڑے ہونے والے مسلمانوں نے شور مچا دیا، جنتی جنتی جنتی، شہید ہو گیا شہید ہو گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، قریب کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے، ہوا فی النار انی ارا ما لا ترا۔ اور لوگوں، میں محمد الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جنت میں نہیں دوزخ میں ہے۔ لرز گئے صحابہ، کانپ گئے صحابہ، زمین نکل گئی صحابہ کے پیروں کے نیچے سے کہ یہ بات کیا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تمہیں پتا نہیں مال غنیمت میں سے بغیر تقسیم کیے ہوئے اس غلام نے ایک کمبل اٹھا لیا ہوگا، چادر اٹھا لی ہوگی۔ آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں سارے بدن پہ وہ کمبلی، وہ چادر آگ کی بن کر لپٹی ہوئی ہے۔ ایک صحابی اٹھا اور وہ یہ جو جوتے کے چپل میں تسمہ سا لگا ہوتا ہے یہ لایا، کہنے لگا جی میں نے بھی ایک دن دیر میں سے اٹھا کر یوں ہی جوتی میں ڈال لیے تھے اپنے، آپ لے لیں یہ واپس۔ فرمایا میں نہیں لیتا، یہ جہنم کے انگارے ہیں۔ توجہ کرو معاملات کی طرف، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کو ناجائز نقصان نہ پہنچاؤ۔ صحابہ کرام کو اعلان کر دیا گیا، آؤ میدان میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مرد آ گئے، تھی کتنی بڑی تعداد، کچھ مریض ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ بالکل ہلنے کے قابل نہیں۔
سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مائی ہے، خوش نصیب مائی، مقدروں والی مائی۔ کوٹھیوں والی مائی تو بے شمار ہو سکتی ہیں، بنگلوں والی مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں، خوبصورت اور حسین مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں، پیسوں کی مالک بھی بڑی مائی مل سکتی ہیں، افسروں کی بیگمات بھی ہو سکتی ہیں، افسروں کی بیٹیاں اور بہن اور بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن خنسا کے جوتیوں کی خاک کو پہنچنا یہ تمہارے بس کا روگ کہاں ہے؟ تم نے نماز میں چکر کرنا ہے، روزوں میں فریب کرنا ہے، زکوٰۃ تو دینی نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، اللہ اللہ کرنی تمہیں معاف ہے۔ 90% عورتیں تراویح نہیں پڑھتی کہ یہ تو مردوں پہ فرض ہیں۔ عید کے جوڑے تم پہ فرض ہے، تراویح مردوں پہ فرض ہے۔ جوتوں کے لیے ابھی سے طوفان مچا رکھا ہے سارے پاکستان میں، تراویح تیرا باپ پڑے گا؟ شرم نہیں آتی، مرنے سے ڈر نہیں لگتا ان عورتوں کو؟ کس نے تمہیں بتلایا کہ تراویح تمہیں معاف ہے؟ کس نے تمہیں بتایا کہ قرآن تم نہ پڑھو؟ کس نے تمہیں بتلایا کہ تم نمازوں کو رگڑا لگا دو؟ میں قسم کھاتا ہوں، ایک ایک عمل کا ذرہ نوٹ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، ہرگز رگڑا بھٹا نہیں ہوگا وہاں پہ۔ فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، چھوٹے بڑے مرد عورت تمام کے تمام لائن میں لگے ہوں گے، اپنا اپنا نامہ اعمال، اپنی اپنی مثل، اپنی کتاب ہاتھ میں لیے کھڑے ہوں گے۔ جناب سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی صحابیہ، کلمہ پڑھنے والی، مغرب کی نماز پڑھی، صبح بدر میں جانا ہے، نماز کے بعد امی ہچکیاں لے لے کر کے رونے لگ گئی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خنسا بیوہ ہے، خامند ہے کوئی نہیں۔ بچے کہنے لگے امی جان کیا بات ہے، آج آپ کیوں خلاف عادت روئی ہے، نماز پڑھ کے کیوں رونے لگ گئی؟ فرمانے لگی بیٹا تمہاری بس کی بات نہیں، تم اپنا آرام سے بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ بچے کہنے لگے امی ہم حلال کے پیدا ہوئے ہیں، ہم نے بڑی نیک مائی کا ماں کا دودھ پیا ہے، اماں روتی رہے ہم روٹی کھاتے رہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہمارے حلق سے لقمہ ہرگز نہیں جائے گا جب تک پتہ نہ چل جائے امی کو کیا تکلیف ہے۔ مستقل کیسٹ بھی ہے مارکیٹ میں، یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں، سیدہ خنسا کے نام سے۔ بچوں نے اصرار کیا، خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم کھانا کھاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں بتانا پڑے گا امی جان بات کیا ہے۔ کہنے لگی کل سے اعلان ہو رہا ہے میدان کا، جنگ کا، جہاد کا، اللہ کی راہ میں لڑائی کا، ابا تمہارا ہے نہیں، میں عورت ذات ہوں، تم چھوٹے یتیم بچے ہو، میدان میں لوگ جائیں گے، کسی کا بھائی جائے گا، کسی کا خامند جائے گا، کسی کا بیٹا جائے گا، کوئی مال دے کر آئے گی، میرا گھر محروم رہے گا، میرا حصہ کوئی نہیں، میں عورت ذات ہوں، تم یتیم بچے ہو، باپ تمہارا ہے نہیں، جائے کون، کیا حصہ ڈالوں؟ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا معاذ اور معاوذ رضی اللہ تعالی عنہما، دو بچے ہیں، دونوں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے امی جان ہم وعدہ کرتے ہیں ہم جہاد میں جائیں گے، ہم میدان میں جائیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا لے کر ہم میدان میں کھڑے ہوں گے، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، ہمارے بچپنے کو نہ دیکھو، ہمارے حوصلے کو دیکھو۔ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا بڑی خوش ہوئی، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کی، صبح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں لے کے پہنچ گئی اور کہنے لگی کالی کملی والے یہ مجھ بیوہ کی پونجی ہے،
یہ مجھ بیوہ کا میرا سرمایہ ہے، یہ میری زندگی کا متاع عزیز ہے، میرا یہ سرمایہ حیات ہے، یہ میری زندگی کی پونجی ہے، میری بیوہ کی پونجی ہے۔ کالی کملی والے، اللہ کے دین پر، اللہ کی توحید پر، اللہ کے ایک ہونے پر میں اپنی پونجی قربان کرنے آئی ہوں، آپ ان کو قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی یہ تو ابھی چھوٹے ہیں، یہ تو بچے ہیں ابھی۔ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ گئی، کالی کملی والے بیوہ کی یتیم پونجی کو واپس نہ کرو، میری بڑے ارمان ہے، میرے بڑے پروگرام ہے، میں چاہتی ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آخرت میں کوئی صلہ عطا فرمائے۔ کسی نے کہہ دیا کہ یہ جو دوسرا بچہ ہے نا ایک، یہ تو کچھ بڑا معلوم ہوتا ہے، تو وہ دوسرا بھی ایڑیاں اٹھا کر اوپر کو ہاتھ کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بڑا ہوں، وہ اور اوپر کو ہوا کہ یا رسول اللہ میں اس سے بڑا ہوں۔ قربان ہونے کے لیے خنسا کے بیٹے کس طرح تیار ہیں، اور جائیداد کے لیے نہیں، مکان کے لیے نہیں، دکان کے لیے نہیں، اپنے ناک کے لیے نہیں، قوم کے لیے نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، بیوہ کے یتیم بچے قربان ہونے کے لیے آج کے دن تیار کھڑے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خنسا کا حال دیکھ کر دونوں بچوں کو قبول فرما لیا، منظوری دے دی دونوں کی کہ یہ جائیں گے جہاد میں۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کو فرمایا دائیں بائیں رکھنا ان بچوں کو، ان کا خیال کرنا ہے۔ اللہ اللہ، خنسا تیرے بچوں کے مقدر پہ قربان ہو جاؤں جن کا سرکار خیال فرما رہے ہیں۔ میدان لگا، ادھر ہزاروں سوار ہیں، ہزاروں سواریاں ہیں، بڑا مال ہے، بڑا لشکر ہے، بڑا انتظام ہے، بڑا اسلحہ ہے، بڑا راشن ہے، بڑا کچھ کفار کر کے بنا کر کے لائے۔ ادھر خدا کہتا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، وَلَقَدْ البتہ تحقیق نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ ادھر 313 کل، ادھر ہزاروں کی تعداد، سامان بڑا، لشکر بڑا، انتظام بڑا، راشن بڑا، ہتھیار بڑے، ادھر 313، اور سامان کا حال یہ بنا ہوا ہے۔ حفیظ کہتا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرے 8 شمشیریں، اور پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ سامان صرف اتنا ہے، 2 گھوڑے ہیں، 6 زرے ہیں، 8 ٹوٹی پھوٹی تلواریں۔ اندازہ لگاؤ، آج ہم سارے دنیا دار بن گئے، آج ہم دنیا دار بن کے مرنا چاہتے ہیں، آج ہم کفر کے قریب ہو کے مرنا چاہتے ہیں، آج ہم قرآن سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں، آج ہم اللہ کی توحید سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں، پیغمبر کی ختم نبوت سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں۔ آج ہماری تمنا نہیں، تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رو رو کے دعا کرتے ہیں یا اللہ جب میرا دم نکلے تو کلمہ نصیب ہو؟ بہت کم لوگ ہیں ایسے۔ رات دن اولاد کا فکر ہے، رات دن اپنی شان کا فکر ہے، رات دن اپنی آن کا فکر ہے، اپنی عزت کی لگی ہوئی ہے، کون جانے قبر میں کیا بنتی ہے۔
2 گھوڑے 6 زرے ہوتی تھی، کڑیوں کی زنجیروں کی جیسے کڑیاں ہوتی ہیں، کرتے بنے ہوئے ہوتے تھے تاکہ تلوار اثر نہ کرے۔ اندازہ لگاؤ، ایک طرف سارا مکہ، بلکہ یوں کہوں سارا عرب، اور ایک طرف آمنہ کا در یتیم اپنی غریب جماعت کو لیے کھڑا ہے میدان بدر میں، اور یوں جھولی پھیلا دی۔ اللہ اللہ، امام الانبیاء نے 1,24,000 نبیوں کے سردار نے، رسولوں کے سردار نے، خدا کے محبوب نے، ساری کائنات کے سردار نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کی حضور میں یوں جھولی پھیلا دی، مانگا ہے اپنے مولا سے، دعا مانگی آئی، او میرے مولا میرے پلے جو کچھ تھا میں نے لا کے میدان میں کھڑا کر دیا، میری پونجی تیرے سامنے ہے، میرا سرمایہ تیرے سامنے ہے، میرا لشکر تیرے سامنے ہے، میری قوت تیرے سامنے ہے، او میرے مولا اگر آج یہ مٹ گئے پھر تیرا بھی نام لیوا کوئی نہیں۔ جناب ابو بکر صدیق سبقید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روئے اور میری طرف دیکھو، دعا مانگتے 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 یوں ہاتھ ہو گئے سر سے اونچے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جھولی بھر گئی آنسوؤں سے، مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میں لے آیا جو میرے پلے تھا، آگے تو جانے تیرا کام جانے۔ پیغمبر نے خدا سے مانگا، پریشانیوں میں خدا سے مانگا، جنگ اور جہاد میں خدا سے مانگا، مدد خدا سے مانگی، امداد خدا سے مانگی، نصرت اور اعانت خدا سے مانگی۔ سجدے میں ہے، دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، حق پرستوں کی نہ کی تو نے گر دل جوئی نہیں، اور تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، مولا مدد فرما امداد فرما تیرے سوا کوئی نہیں۔ ساری جماعت کھڑی ہے صحابہ کرام کی، اندازہ لگاؤ پورا لشکر ہے 313 کا، اور گھوڑے ہیں 2 اور زرے ہیں 6 اور تلواریں ہیں ٹوٹی پھوٹی 8، اور ادھر ہزاروں سواری، ہزاروں تلوار، ہزاروں تیر انداز، گھوڑے، بڑا سامان ہے۔ سامان پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، پیسے پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، یہ تو 1 منٹ میں جواب دے جاتا ہے، یہ تو 1 سیکنڈ میں دوسرے کا بن جاتا ہے۔ یہ پیسہ بڑا بے وفا ہے، ابھی تیری جیب میں، کل میری جیب میں، پرسوں اس کے گھر میں، پرسوں اس کے گھر میں، یہ تو چکر کھاتا پھرتا، یہ تو کسی کا بھی نہیں بنا۔ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی، ادھر میدان میں صفیں کھڑی ہو گئی۔ جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے دائیں بائیں خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچے کھڑے تھے، ایک طرف معاذ ہے ایک طرف معاذ ہے۔ میں اپنے دل میں سوچتا تھا، اے کاش آج حوصلے نکالنے کا وقت ملتا، آج میں اپنے ارمان نکالتا، آج میں اپنی حسرتیں نکالتا، مگر ان بچوں کا خیال کرنے کی وجہ سے میں کچھ نہ کر سکوں گا۔ ادھر حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ مصلی بچھا کر کے بیٹھ گئی، وضو کر کے مصلی بچھا کر بیٹھ گئی۔ کبھی عورتیں مصلی پہ بیٹھ کے خوش ہوتی تھی، اب صوفے سیٹ پہ بیٹھ کے چوڑی ہوتی ہیں، بڑی بڑی کرسیوں پہ، بڑے بڑے ان پہ مرد بھی عورتیں بھی۔ ٹیلی ویژن کی بیماری، پتہ ہی نہیں کیا کیا بیماریاں آ گئی، اللہ پاک ہر لعنت سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، دعا کرو اللہ پاک ٹیلی ویژن کی لعنت سے، وی سی آر کی لعنت سے ہمیں اور ہماری نسل کو بچائے۔ یہ فنکاری نہیں، یہ لعنت ہے،
اور اس کی لعنت کا پتہ انشاءاللہ دنیا ہی میں چل جاتا ہے. جب بیٹی بے عزت ہو کے مرتی ہے، جب بہن کی آبرو اترتی ہے، پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لعنت کیسی چیز ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ بچے جو تھے معاذ اور معوذ، وہ کہنے لگے بنایا. وہ نبی کے دشمن کو بھی جانتے ہیں اور نبی کو بھی پہچانتے ہیں. آج ہمارے بچوں کو دین کے دشمنوں کی اور دین کے دوستوں کی پہچان ہی نہیں، خود ہمیں پہچان نہیں، خود ہمیں پہچان نہیں ہوتی، منافق کی مشرک کی پہچان ہی نہیں. ادھر سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، خنسہ آج کیا بات ہے، مصلی بچھا کر جھولی پھیلائے ہوئے کیسے بیٹھی ہے؟ کہنے لگی انتظار کر رہی ہوں، مصلی پہ بیٹھ کے وضو کر کے انتظار میں ہوں، کب میرے بچوں کی شہادت کی خبر آئے. تیرے بچے شہید ہو گئے، اللہ کی توحید پہ شہید ہو گئے، نبی کی ختم نبوت پہ شہید ہو گئے، اللہ کے قرآن پہ شہید ہو گئے. کب خبر ملے اور کب میں سجدہ شکر ادا کروں. او میرے مولا تیرا شکر ہے میری یتیم پنجی کو قبول کر لیا. خنسا تجھے کیا ملے گا، تیرے بچے شہید ہو جائیں گے. ہائے اس کی نظر کہاں ہے، اس کی سوچ کہاں ہے، اس کا تدبر دیکھو، اس کا غور دیکھو. خنسا کی سمجھ پر قربان جاؤں، اس کے شعور پہ قربان جاؤں، اس کی عقل پہ قربان جاؤں. سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، بہنوں عورتوں مجھے تانا میرا نہ کرو، میرا ارادہ ہے کل قیامت میں یہ آواز لگے 2 شہیدوں کی ماں کو بلاؤ تو میں اپنے رب کے دربار میں جاؤں. سیدنا معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بچے میدان میں کھڑے ہیں. عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ وہ ابو جہل کون سا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا بیٹا بتاؤں گا جب سامنے سے گزرے گا. اس زمانے میں ایٹم بم تو تھا نہیں، صفیں ہوتی تھی، جماعتیں بنتی تھی اور آمنے سامنے کی لڑائی ہوتی تھی. تو کچھ دیر کے بعد ایک شرکس گھوڑے پہ سوار تھا ابو جہل. وہ آیا لانتی اچھلتا ہوا گھوڑا، شرکس گھوڑا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہتا ہے کہ میرے دل میں آیا کہ بچوں نے نام سنا ہوگا ابو جہل کا، دیکھنا چاہتے ہیں، جیسا بچوں کو شوق ہوا کرتا ہے کسی چیز کو دیکھنے کا. میرے تصور میں بھی یہ بات نہیں کہ یہ بچے کریں گے کیا، کہ جب سامنے آیا تو میں نے انگلی کر دی کہ بھتیجو ابو جہل وہ ہے، وہ سامنے شرکس گھوڑے پہ سوار. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بتانے سے پہلے دونوں بچوں نے یوں آگے کو سر نکالا میرے آگے اور تھوڑی سی دیر آنکھیں ملائی، نہ زبان ہلی، نہ لبوں نے حرکت کی، نہ ہاتھ ہلے، نہ اشارے ہوئے، نہ کنارے ہوئے، اور دونوں بھائیوں نے کوئی پروگرام طے کر لیا. آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام طے کر لیا خنسا کے بیٹوں نے. ہمارے یہاں آنکھوں میں پروگرام آتا طے ہوں گے بدماشی کے، حرام خوری کے، زنا کے. اور خنسا تیرے بیٹوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام طے کر لیا شہادت کا، جنت کا، دشمن کو ختم کرنے کا، نبی کے دشمن کو مٹانے کا پروگرام بنا لیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اشارہ کیا ٹوٹ پڑے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے انگلی اٹھائی، اچانک میں نے دیکھا میرا دایاں بھی حصہ خالی، میرا بایاں حصہ بھی خالی، ادھر والا بچہ بھی نہیں، ادھر والا بچہ بھی نہیں، تلوار ان کے پاس نہیں. اچانک وہ کس طرح دوڑ گئے، بجلی کی طرح کہاں چلے گئے. میری نظر پڑی، میں نے دیکھا جا کے اچانک ابو جہل پہ پل پڑے اور اس کی لاتیں دونوں کاٹ دی، گھسیٹ کر زمین پہ گرا لیا.
ہمارے بچے آئیں گے چگلی کریں گے، چچی یوں کہہ رہی تھی، مامی یوں کہہ رہی تھی، خالہ یوں کہہ رہی تھی، جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے آپا ایسی ہماری اولاد، جیسے ہمارا مزاج ویسے ہی ہمارا ماحول بنا ہوا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ باز کی طرح بچے۔ اور ایک اور بات، یہ کہتے ہوئے دوڑے دونوں، کہنے لگے قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، یا وہ ختم ہو جائے گا یا ہم ختم ہو جائیں گے۔ ہم نے سنا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہمارے آقا کو ستاتا ہے، ہمارے محبوب کو پریشان کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے۔ تم لے کے کیا جاؤ گے؟ تمہارے پاس سامان نہیں ہے، تمہارے پاس ریشن نہیں ہے، تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے، تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے، تم کیا چیز لے کر کے جاؤ گے وہاں؟ پڑھو گے کیا لے کر ابو جہل کو، دوسرے کافروں کو؟ کہتے ہیں نہ تیغ و تلوار پر تکیہ، نہ تیغ و تلوار پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیغ و تلوار پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، اور بھروسہ ہے بس ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ ہمارا سامان یہ ہے، ہمارے ہتھیار یہ ہیں، ہمارا اسلحہ یہ ہے، ہمارا ریشن یہ ہے، ہم تو محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر سب کچھ قربان کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں بچوں نے ابو جہل کو گرا لیا، اور ادھر اندازہ لگاؤ، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھڑی دے دی، جال کی درخت کی چھڑی دے دی، اور جس کو چھڑی کافر کو مار دی وہ مر گیا، جس کو اشارہ کر دیا وہ مر گیا۔ خدا کہتا ہے لوگوں، اذ تقول للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ۔ کئی ہزار فرشتے آ گئے، فرشتوں کی جماعت آ گئی، امداد آ گئی، خدا کی نصرت آ گئی، خدا کی اعانت آ گئی، نوری فرشتے آ گئے۔ ادھر کفر ہے، ادھر نوری فرشتے مقابلے میں آ گئے، مگر وہ اس وقت آئے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری طاقت لے کر میدان میں کھڑے ہو گئے۔ امیہ ابن خلف سامنے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن پر چھڑی مار دی۔ لمبا واقعہ ہے، اس وقت موقع نہیں۔ مکہ مکرمہ میں تھے حضور بھی، ہجرت سے پہلے امیہ اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا۔ حضور نے پوچھا امیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہا ہے؟ امیہ کہنے لگا، دشمن تو تھا نا، گھوڑے کی پیٹھ پہ تھپکی دے کے کہنے لگا یہ تیرے لیے تیار کر رہا ہوں، اس پہ چڑھ کے نعوذ باللہ تجھے قتل کروں گا۔ بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا۔ ہائے ہائے، کافر کو کتنا یقین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ۔ رونے لگا، گھر جا کے بیٹھ گیا، بیوی بھی رونے لگ گئی، محلہ سارا آ گیا۔ اور کیا ہو گیا؟ اب وہ امیہ بن خلف کہتا ہے اس نبی نے میرے قتل کی خبر دے دی۔
انہوں نے کہا لے نبی کو روزانہ کو مارتے ہیں، روز بلال کو مارتے ہیں، روز سہیل کو مارتے ہیں، روز فلانے کی پسلیوں کو توڑتے ہیں، ہم نے زنیرہ کی آنکھیں نکال دی، ہم نے لبینہ کا چمڑا ادھیڑ دیا، ہم نے برا ابن عازب کا کمر کا چمڑا جلا دیا، ہم نے ابو فقیہہ کی پسلیاں توڑ دی۔ وہ کہنے لگا سب کچھ ٹھیک ہے، پر مکے والوں ساری زندگی تمہارے سامنے ہے، مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں پر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بدر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے امیہ کو چھڑی مار دی۔ اب جہاں زخمی پڑے تھے وہاں امیہ پڑا ہے، اس طرح آواز ہوگی جیسے گدھا ہینکتا ہے۔ تو بڑے بڑے جرنیل جو تھے کافر کہنے لگے وہ شرم کر کمینے، لوگوں کے سر کٹے پڑے ہیں، ہاتھ کٹے پڑے ہیں، وہ چپ چاپ پڑے ہیں، تو تجھے تو کچھ بھی نہیں ہے، خون میں نہیں نکلا، تو گدھے کی طرح چیخ رہا ہے۔ کیا بات کہی کافر نے، ہائے ہائے، سارے کہو سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ خدا خدا ہے، بات حق اپنے دشمن سے کہلواتا ہے تو کافر امیہ نبی کا دشمن، مگر بات کیا کہی ہے جو تم نے کبھی نہ کہی ہوگی۔ تم بڑے مسلمان بنے پھرتے ہو، میں بھی بڑا مسلمان بنا پھرتا ہوں، تمہاری کھوپڑی میں دماغ میں یہ بات کبھی نہ آئی ہوگی۔ جب امیہ کو تانا دیا نا بڑے بڑے کافروں نے، شور میں جا رکھا کمینے، خون نہیں نکلا، اتنی سی خراش ہے گردن میں چھڑی کی، لوگوں کو تلواریں لگی پڑی ہیں۔ وہ کہنے لگا مکے کے سرداروں میری بات سنو، کسی کو بلال نے مارا، کسی کو عثمان نے مارا، کسی کو ابو بکر نے مارا، کسی کو فاروق نے مارا، کسی کو طلحہ نے مارا، کسی کو زبیر نے مارا، کسی کو معاذ اور معاذ نے مارا، او مکے والا مجھے نبی نے مارا ہے۔ مجھے نبی نے مارا ہے۔ اور اگلی بات بتاؤں گا، ایک مرتبہ اور کو سبحان اللہ۔ کہنے لگا مجھے اتنی تکلیف ہے، مجھے اتنی تکلیف ہے کہ اگر میری تکلیف پورے عرب پہ تقسیم کر دو تم سارے مر جاؤ گے۔ نبی کے ہاتھ کی چھڑی لگی ہے، مجھے تمہیں کیا پتا ہے، تم کیا جانو نبی نے، اور جس کو نبی نے مارا اس کے مرنے میں کیا کمی رہ گئی۔ اونٹ پہ سوار ہو کر کے دوڑنے لگا، بلال کی نظر پڑ گئی جس کو بڑا ستایا تھا امیہ نے، ہاں یہاں گلے پہ پیر رکھ کر سارا وزن ڈال دیتا تھا اور وہ پھر بھی خدا کی توحید کو نہیں چھوڑتا تھا۔ ہم تو ذرا سا بچہ بیمار ہوا تو پہنچ گئے ننگوں کے پاس، ذرا سی پریشانی آئی تو پہنچ گئے قبروں کو چاٹنے۔ یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے شولے، سینے کے اوپر پتھر کی چٹان ہے۔ جناب ابو بکر فرماتے ہیں بلال کو میں نے دیکھا ایک بالشت زبان باہر لٹکی ہوئی تھی، اتنی مار پڑی اللہ والے کو اللہ کے نام کی وجہ سے، جس نام میں آج تم برکت نہیں جانتے، جس نام میں آج تم لوگ کامیابی نہیں جانتے۔ پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو کے مر رہا ہے اس لیے کہ خدا کو چھوڑا، خدا کے قرآن کو چھوڑا، اور نہ جانے آئندہ چل کر کیا وقت آنے والا ہے، بھوک سے مریں گے، پیاس سے مریں گے، ایک دوسرے کو قتل کر کر کے مریں گے، نہ جانے کیا حالات ہوگے۔ سن 47 کے لوگ ابھی کافی زندہ ہیں۔ یہ جو تمہارے دماغ میں بات ہے نا کہ جی پولیس روک لے گی، فوج روک لے گی، گڑبڑ ہونے ہی نہیں دے گی، سن 47 میں پولیس مر تو نہیں گئی تھی، فوج پر کوئی آسمان سے گولا تو نہیں برسا تھا، دیکھا کیا اثر بنا ہے؟ وہ آج بھی وہی خدا ہے، آج بھی وہی خدا ہے۔ نہ فرائض کو تباہ کرو، نہ نمازوں کو ٹھکراؤ، نہ روزوں کو دھکا دو، نہ قرآن سے بغاوت کرو۔ سیدنا بلال نے جب پیچھا کیا ہے بھاگتے ہوئے امیہ کا، ہائے جب اپنی جان کی پڑتی ہے نا
اولاد کی بھی نہیں رہتی. ہاں امیہ نے اونٹ پہ سے اپنا بچہ نیچے دھکا دے کے گرا دیا کہ بلال اس کے مارنے میں لگ جائے گا، میں نکل جاؤں گا. ہاں اس کے مارنے میں لگ جائے گا بلال. جب وہ دھڑام سے نیچے گرا بلال کہنے لگا دیکھنا تجھے ہے اس کو نہیں. میری یہ گردن آج تک گواہ ہے کہ تو نے مجھے کتنا مارا. اللہ اللہ پھر گرا لیا ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے. مقدر کی بات ہے نا. جس جگہ بلال کو مارا جاتا تھا وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، اور جہاں بلال کو مارنے والے کا گھر تھا وہاں لیٹرین بنی ہوئی ہے. اللہ کے نام پہ مار کھانے میں بھی برکت ہے. ہاں تم جو مولویوں کو بیٹھ کے ہمیں گالیاں دیا کرتے ہو، تمہیں پتا نہیں ہمیں کتنا مزہ آتا ہے اس بات میں بھی. اور یہی وہ اللہ والے تھے جنہوں نے کبھی بھی غلط کاروں کے سامنے گردن نہیں جھکائی. شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگوں نے رمضان المبارک میں، رمضان کے مہینے میں بھی مالٹے کی جیل کی کوٹڑی میں چکی چلا چلا کر خدا کا قرآن پڑھا، روزے رکھے. کتنی بڑی تکلیف آئی پھر بھی کبھی نہ گھبرائے. آخر یہی کہتے ہوئے چلے گئے ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں. جفا کی تیغ سے گردن وفا شاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. آؤ مقابلہ کر کے دیکھو اللہ والوں کا. بڑے بڑے لوگ تمہارے سامنے آئے ہوں گے. کوئی امریکہ کا چمچا، کوئی روس کا چمچا، کوئی چائنا کا چمچا، کوئی یورپ کا چمچا، کوئی کسی کا کڑچھا، کوئی کسی کا نمائندہ. آؤ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے چمچے ہیں. آؤ ہم حضور کالی کملی والے کی جوتیوں کی خاک کو چاٹنے والے لوگ ہیں. بے شک تم ملوں کے مالک ہو، بے شک تم کارخانوں کے مالک ہو، پر خدا کی قسم ہم تمہیں کچھ بھی نہیں جانتے. ہمیں ناز ہے اس بات پر. آواز آئی قرآن میں، فرمایا تم میرے بن جاؤ. پھر آئے فرشتے، پھر 5000 فرشتوں کی جماعت آئی بدر میں. 5000. ابو جہل مرا. اب خنسا کے بچوں نے گھسیٹ کر ابو جہل کو نیچے تو گرا لیا، مگر سر کاٹنے کا سلیقہ نہیں، کبھی کٹتا دیکھا ہی نہیں. نیچے گرا کر چھاتی پہ چڑھے بیٹھے. سبحان اللہ. دلیری کیسی. اور ماں اتنی بہادر ہے تو بیٹے کتنے بہادر ہوں گے. اور جن کی ماں قسم کھا کے کہتی ہے کہ کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، اس کی اولاد کیسے ہو. اور جو ماں فلم دیکھتی ہے، جو ماں 24 گھنٹے ٹیلی ویژن پہ پڑی رہتی ہے، جو ماں VCR دیکھتی ہے، پھر انشاءاللہ اولاد بھی 10 نمبریہ کیسے نہ بنے گی. اور قرآن سے دور ہو جاؤ، کسی کا کیا بگاڑو گے، سارے تکلیف اٹھاؤ گے. اس لیے خدا کا قرآن کہتا بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَبِّمِينَ. 5000 فرشتے آ گئے. ابو جہل مرا، امیہ ابن خلف مرا، عتبہ کا سر کٹا، عتیبہ کا سر کٹا. بڑے بڑے لیڈر مرے، بڑے بڑے سردار مرے، اور 70 کافروں کو حضرات صحابہ کرام قید کر کے مدینے میں لے آئے. میدان سے واپس آئے تو 70 جنگی قیدی ساتھ لائے. اندازہ لگاؤ، جنگی قیدی ساتھ لے کر آئے. 313 گئے تھے، 70 قیدی لے آئے، اور کتنوں ہی کو وہاں قتل کر کے جہنم میں پھینک کے آئے. مدینے میں
جب کافروں کو قید کر کے لایا گیا، شام کے وقت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، کون ہے میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ اب بتاؤ، ابھی تو لٹ پٹ کر ویسے آئے تھے، اب لڑائی بھگت کر آئے ہیں، کہاں سے دولت آئی، کہاں سے کھانے کا انتظام آیا؟ اللہ غنی۔ ایک غریب صحابی بھی ایک کو لے گیا اپنے گھر اور کہنے لگا، بات سن، تو امیر آدمی ہے، میں غریب ہوں، کھانا ایک آدمی کا ہے، تو کھانا کھا لے، میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں، میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں۔ اس نے چبا لیے اور اس نے، ہے دین کا دشمن، ہے اسلام اور قرآن کا دشمن، پکڑ کر میدان سے لایا گیا، مگر چونکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرا مہمان ہے، اس لیے آپ درخت کے پتے چبا کر سو گیا، دین کے دشمن کو کھانا کھلا دیا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ جب چوتھا دن ہوا، اس نے کہا نا کہ تو کھانا کھا اور میں پتے کھاؤں گا، تو وہ کافر قیدی کہنے لگا کہ آج میں پتے کھاؤں گا، تجھے 3 دن ہو گئے پتے کھاتے، آج میری باری ہے پتے کھانے کی۔ انہوں نے کہا نہیں، تیرے پیٹ میں درد ہو جائے گا، تجھے پتے کھانے کی عادت کہاں ہے، میرا معدہ عادی ہے، تو بیمار ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا چھوڑ بیماری، پہلے کلمہ پڑھا پھر کھانا کھلا۔ آج ہم اپنے بھائیوں کی روزی پہ لات مارتے ہیں، آج ہم اپنے عزیزوں کی روزی پہ لات مارتے ہیں، جہاں تک ممکن اللہ میاں زبردستی کھلا رہا ہے، ورنہ توبہ توبہ توبہ۔ اگر میرے اختیار میں ہونا تو تم سب کا رگڑا لگا دوں۔ بندے کی خصلت ایسی ہے، دیکھ نہیں رہے کیا اثر بنا ہوا ہے؟ ذمہ داروں کو دیکھو، تاجروں کو دیکھو، سرکاری ملازمین کا تو نام لیتا وہ بھی میں ڈرتا رہتا ہوں، چونکہ پاکستان کے ملازم ہیں، یہ تو سارے ابدالوں کی جماعت ہے بھائی، سارے اولیاء کرام ہے۔ یہ جو سرکار کا ملازم بن گیا، جنت کا 60 ٹکٹ مل گیا۔ اور یہ نبی کے دیوانے کا حال دیکھو، کافر جنگی قیدی کہنے لگا پہلے کلمہ پڑھا، اور ہم تمہارے دشمن تمہیں مارنے آئے، مٹانے آئے، قتل کرنے آئے اور گرفتار ہو کر آئے تو تم پتے چباؤ، ہمیں کھانا کھلاؤ۔ ادھر ایک واقعہ اور ہوا انہی دنوں میں ہی کہ ایک اور آدمی لے گیا، اس کے یہاں کھانا مختصر تھا، اس نے بیوی سے کہا کہ رل مل کے کھانے کا رواج ہے، جب کھانا کھانے بیٹھیں گے تو تم ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ بجھا دیو، میں یوں ہی خالی منہ کو ہاتھ لگاتا رہوں گا، نبی کا مہمان کھانا کھا لے گا۔ ادھر قرآن آ گیا، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون۔ قرآن آ گیا، میرے محبوب کمال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کا کیا کہنا، خود بھوکے رہتے ہیں، نبی کے مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ مسلمانوں کا حال تو یہ ہے، دیکھا برف کم ہو رہی ہے، پرلے پھٹے پہ برف نہیں ہے، پیسے بڑھا دیے، جا جا تجھے پتا نہیں ہے پرلے پھٹے پہ ختم ہو گئی ہے۔ آگے پیچھے اگر 1 روپے کے 4 نیمبو بکتے ہیں تو شام کو رمضان میں روزے کی وجہ سے روپے کا 1 کر دیا، تو نے تو کمائی شروع کر دی، خدا نہیں دیکھ رہا، تجھے کیا پتا ہے یہ کمائی تیرے اوپر بدن پہ لگے گی یا کفن پہ لگے گی یا دوا پہ لگے گی، تجھے کیا پتا ہے؟ یہ کمائی ہے کوئی؟ مجبور سے کمانا، رمضان المبارک کے احترام کو ٹھکرانا ہے۔ یہ جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، میری بات نہیں ہے، نبی کی بات ہے، جو بھی رمضان کا مہینہ سمجھ کر کہ روزوں کا مہینہ لوگ لیویں ہی لیویں گے، دودھ ہو، میٹھا ہو، برف ہو، نیمبو ہو، شربت ہو، جو بھی ان چیزوں کو مہنگا کرے گا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں قیامت کے دن اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے تو خدا کہے گا کہ تم نے رمضان کا احترام کیا یا کمائی کی رمضان کا نام لے کر۔ اس لیے
آج کی تاریخ میں یوم بدر ہوا، صحابہ اکرام کامیاب ہوئے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر بلند ہوئے، اللہ کا دین بلند ہوا، اللہ کے دین کا جھنڈا بلند ہوا، اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند ہوا، خدا کا قرآن اونچا ہوا۔ آج کے دن 17 رمضان المبارک کو میدان بدر میں مسلمانوں کو اور اسلام کو فتح ملی۔ یہ سب سے پہلا جنگ ہے جو کفر کی کمر ٹوٹی۔ ایک بات اور کہتا جاؤں چلتا چلتا، بری تو لگے گی، یہ سب نبی کی برادری تھی، یہ سب نبی کے تائے چچے تھے۔ 13 برس تک ان کو سمجھایا نہ مانے، جب تلوار گردن پہ پڑی نا پھر ان کی کھوپڑی سیدھی ہوئی۔ پٹائی کے بغیر آدمی سیدھا نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے جب ان کے لیڈر مر گئے، صحابہ نے کھینچ کر مردوں کو گھسیٹ کر ایک ڈٹھے کنویں میں پھینک دیا، اور اتنا جذبہ آیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یوں اس کنویں کے پاس کھڑے ہو کے فرمانے لگے جہاں لاشیں پڑی تھی کافروں کی بدماشوں کی، اب تو تمہیں پتہ چل گیا ہوگا میری نبوت کا، اب تو تمہیں میرے خدا کی توحید کا پتہ چل گیا۔ کتنے بڑے جذبات ہیں۔ تو مسلمانوں اپنی آخرت کو بناؤ، یہ 10-12 دن چند دن باقی ہے رمضان کے، احترام کرو، ظالموں روزہ نہ رد کرو، پتہ نہیں اگلے رمضان سے پہلے تو قبر میں ہوگا، تجھے کیڑے کھا جائیں گے۔ روزے برباد نہ کرو، تراویاں برباد نہ کرو، خدا کے قرآن کو دھوکہ نہ دو، فریب نہ کرو۔ کافی سارے مرد عورتیں پھرتے ہیں یوں ہی، روزہ رکھتے نہیں، دوپٹہ بھگو کے سر پہ لیے پھرتے ہیں، مکر کیے، اللہ نہیں جانتا مکر۔ تو اس بنا پر زکوٰۃ رمضان المبارک میں ادا کرنے میں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، ایک کے ساتھ اور ایک کے ساتھ لاکھ تک ملتے ہیں۔ عربی مدارس کا حق بنتا ہے کہ جو سارے سال قرآن پڑھتے ہیں ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کیا جائے۔ جو لوگ اس سلسلے میں کرنا چاہیں وہ صوفی صابر صاحب برآمدے میں تشریف فرما ہے، مسجد میں جو چندہ جمع کرانے چاہیں وہ بھی ان کو دے دیں، ان کو دیا وہ بھی جمع ہو جائے گا، بقایا کام بھی اللہ پاک توفیق دیں گے، ہم کرا لیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا